اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر، منگل، بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ اس ہفتے جو موضوع ہے وہ ہے تصوف۔ کل بھی بہت عمدہ انداز میں تصوف کے موضوع پر ہمارے دونوں اسکالرز نے کلام کیا۔ آج جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا اہل تصوف اور اہل روحانیت کیا ان میں کوئی مطابقت اور مناسبت ہے یا یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تصوف کی تائید میں یہ اس کے حوالے سے کچھ آیات ہمیں رہنمائی کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل تصوف کے حوالے سے ان کے افکار اور ان کے معاملات کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی اہم سوال ہے، آج کا موضوع ہے اور اس پر سوالات بھی انتہائی اہم نوعیت کے ہیں۔ اس پر بہت سے بزرگوں نے تصوف پر بہت کلام فرمائے، جس طرح کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں باقاعدہ تصوف اور صوفی کے لباس اور صوفی کے افکار کے حوالے سے بہت عمدہ۔ پہلے تو انہوں نے وہ منکرین جو ہیں تصوف کے، ان کے سوالات سنے اور اس کے اوپر پھر اپنے مدلل جوابات ارشاد فرمائے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصوف کی 8 خصلتیں جو بیان فرمائی، پھر ان 8 خصلتوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں انبیاء علیہم السلام کے جو اوصاف ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو مربوط کیا اور اس کو ثابت کیا کہ یہ جو صوفی کہلاتے ہیں ان میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ یوں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی صفات سے متصف فرماتا ہے، تب جا کے وہ صوفی بنتا ہے۔ کل یہ بات بہت اچھی سامنے آئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور سلف صالحین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تو صوفی کسی کے نام کے ساتھ نہیں نظر آتا۔ اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ منصب صحابیت پر نظر آتے ہیں، وہ تو سراپا صوفی تھے، اور صوفی کے جتنے اوصاف تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم آج جانیں گے انشاءاللہ تصوف کے حوالے سے بہت ہی اہم موضوع، اور اس پر آج سوالات کے جوابات عنایت فرمانے کے لیے علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ممتاز و معروف عالم دین تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اکرام حسین القادری صاحب ممتاز و معروف عالم دین تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا کسی صوفی کے بارے میں کسی اہل روحانیت کے حوالے سے کوئی روحانی اسکالر ہو تو ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب بڑے صوفی باصفا ہیں، روحانیت کے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یا یہ تصور بھی سامنے آتا ہے کہ وہ صوفی ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، یا تو پھر ایک وہ روحانی ایک معالج ہیں، روحانی اسکالر ہیں، صوفی نہیں، یہ تصوف سے کوئی ان کا تعلق نہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ ان دونوں طبقات میں کوئی مناسبت ہے، مطابقت ہے، اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور بڑا ہی اہم سوال بھی ہے۔ جی، بات یہ ہے کہ تصوف، اس پر گفتگو ہو چکی ہوگی کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں ایک جملے میں عرض کر دوں کہ تصوف یعنی اختیار کرنے والا جو صوفی ہوتا ہے نا، وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے، سبحان اللہ، ہر چیز سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ اصل میں صوفیت ہے، یہ اصل میں تصوف ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تصوف کو جب ہم مادیت کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے روحانیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اسی تصوف کو ہم ظاہر پرستوں کے مقابلے پر دیکھتے ہیں تو ہم اسے پھر عام طور پر طریقت کا نام دیتے ہیں یا باطنیت کا نام دیتے ہیں۔ اور اسی تصوف کو جب ہم اشراقیین کے مقابلے پر دیکھتے ہیں تو اسی تصوف کو اس کے اصل نام تصوف کے نام سے دیکھتے ہیں، اور مقابلے پر اشراقیین کے ہم تصوف کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی یعنی تمہید جو میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ اصل میں فیثاغورس جو تھا، اس کے فلسفے اور اس کی فکر کو بڑھانے والے، آگے کی طرف لے جانے والے 2 بڑے گروہ تھے۔ ایک کو کہا جاتا تھا مشائین
اور ایک کو کہا جاتا تھا اشراقیین۔ اچھا، مشائین جو تھے وہ عقل کی بنیادوں پر فیثاغورس کے فلسفے کو، اس کی فکر کو آگے کی جانب بڑھا رہے تھے، اور اس سے لیڈ کر رہا تھا ارسطو، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ان کے مقابلے پر ارسطو اور مشائین کے مقابلے پر متکلمین آئے، جنہوں نے ان کے فلسفے اور منطق کو اور ساری چیزوں کو ایک جگہ ڈھیر کیا اور اسے جھنجھوڑ کر رکھا، اور اصل جو اسلامی تعلیمات تھیں وہ عقل کی بنیادوں پر پرکھ کر اسے سامنے لایا گیا۔ اچھا، اب دوسرا جو گروہ تھا اشراقیین، یہ عام طور پر عقل کی بنیادوں پر نہیں بلکہ یہ مشاہدات کی بنیادوں پر فیثاغورس کے فلسفے کو، اس کی فکر کو آگے کی جانب بڑھا رہے تھے، اور ان کے مقابلے پر اہل تصوف آئے، ان کے مقابلے پر اہل تصوف آئے، اور جیسے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور وغیرہم، ان کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جو تصوف لے کر آئے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے یہ باطل قوتوں کے مقابلے پر آیا ہے، اور باطل قوتوں کے مقابلے پر آ کر ان کے فلسفے کو، ان کی فکر کو جھنجھوڑ کر اس کی تردید کی، اسے باطل قرار دیا، اور اسلام کا جو صحیح فلسفہ تھا، اسلام کی جو صحیح فکر تھی، اسے سامنے لایا ہے۔ جو تصوف ہے اسے ہم یہی کہیں گے۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تصوف جو ہے یعنی شریعت کے مقابلے پر ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ بعض جہال نے یہ کہا کہ یہ شریعت کے مقابلے پر نہیں، شریعت اور طریقت یعنی تصوف جو ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ شریعت کا اطلاق تطلق علی الظاہر اور طریقت کا اطلاق تطلق علی الباطن، سکہ ایک ہی ہے۔ خود خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شریعت دریا ہے اور طریقت اس سے بہنے والی ایک نہر ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شریعت کو چھوڑ کر طریقت اختیار کریں یا طریقت کو چھوڑ کر شریعت اختیار کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہما متلازمان، یہ دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تصوف باطل کے مقابلے پر آیا ہے، تصوف شریعت کے مقابلے پر نہیں آیا۔ کیا بہت عمدہ انداز، بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور ہمارے سوال کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب فرمایا اپنے جواب کے ساتھ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے۔ اچھا، یہ جاننا چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کی تائید میں جو ہمیں قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہیں، ان کے حوالے سے اگر کچھ روشنی ڈال دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس موضوع کا انتہائی اہم سوال بھی ہے اور جواب بھی انتہائی اہم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے بعض لوگوں کو اشتباہ اس بات سے نظر آتا ہے کہ یہ تصوف کا لفظ نکلا کہاں سے ہے، یہ تصوف کوئی من گھڑت چیز کا نام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یا اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی جانب جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ان مبادیات اور تصوف جن بنیادوں پر کھڑا ہے، دونوں کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو یہ پھر ایک دوسرے کے ہمیں ہم مزاج نظر آتے ہیں۔ اگر اسی تصوف کے عنوان کو ہم قرآن مجید فرقان حمید میں تلاش کرتے ہیں اور تصوف کی تعلیمات کو اس پر پرکھتے ہیں تو ہمیں تین مختلف اصطلاحات قرآن میں نظر آتی ہیں۔ نمبر ایک تزکیہ نفس، نمبر دو تصفیہ قلب، اور نمبر تین معرفت ربانی۔ کیا بات! یہی وہ تین چیزیں ہیں کہ جو اس تصوف کا اصل اور اصول ہے۔ اب انہی اصطلاحات کے ساتھ جب ہم تصوف کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو تزکیہ نفس تو ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متصف فرمایا گیا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد قرآن میں جہاں جہاں ذکر فرمائے وہاں پر یہ تزکیہ نفس کا ہمیں معاملہ نظر آتا ہے۔ جناب ابراہیم بھی اگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذریت میں طلب کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں بھی یہی التجا ہے کہ جو نبی رحمت میری قوم میں اور میری نسل میں تشریف لائیں تو ان کا عالم یہ ہو کہ وہ کتاب کی تعلیم دیں، حکمت سکھائیں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس فرمائیں۔ یہ قرآن میں جہاں جہاں یہ موجود ہے وہاں تزکیہ نفس ہمیں نظر آتا ہے۔ تصفیہ قلب کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا ایک اعتبار سے تعلق جو ہے وہ باطن کے ساتھ ہوا کرتا ہے، چونکہ قلب ایک باطنی کیفیت ہے، قلب ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کے باطن میں پوشیدہ اور پنہا ہے۔ اس کے تصفیہ کے لیے اور اس کی صفائی کے لیے اور اس کو نکھارنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے جو امور سر انجام دیے جاتے ہیں
قلب جتنا پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ منور ہو کر اللہ رب العزت کی معرفت کی جانب وہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اس کی جانب اشارہ ہے، جیسا کہ سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، کیا بات، کہ جو اپنے رب سے جو ہے رحمان سے اسے دیکھے بغیر اس سے ڈر گیا اور اس کی خشیت کو اختیار کر لیا، اللہ اللہ، من خشی الرحمن بالغیب۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آگے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، ہاں اور یہ پھر اس جو اللہ رب العزت سے بغیر دیکھے اس کا جو خشیت ہے وہ قلب منیب کی جانب اشارہ ہے، اور جسے قلب منیب ملا اس کا حکم آگے ذکر کیا جا رہا ہے ادخلوها بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ رب ذوالجلال کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی قلب کی پاکیزگی کی جانب ایک اور مقامات پر سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا تمہارے اوپر وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ تمہارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور تم اس سے جو ہے لرز نہ جاؤ اور تمہارے دل جو ہے خشیت نہ پکڑیں؟ اور پھر اس بات کو مومنین کی صفات میں ذکر کیا گیا، الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ جلا پکڑتے ہیں۔ اور پھر یہی بات کہ جو پاکیزہ دل والے ہیں انہی کی صحبت کا حکم دیا گیا، اور جو پاکیزگی کے دل کی سے دور نظر آتے ہیں ان سے منع کیا گیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ کے ذکر سے غافل دلوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا، لیکن جو روشن دل ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ۔ تو یہ تمام کی تمام جو اصطلاحات ہیں ہمیں وہ تصوف اور قرآن کے ان خوبصورت فرامین کے ایک ساتھ بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ کا اپنے حوالہ بنایا ہے، اور کیا کہنے سبحان اللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور ایک انتہائی اہم سوال تصوف کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے، اس کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب عنایت فرمائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، تصوف ہمارا موضوع ہے، اور اس حوالے سے میں نے چونکہ عرض کیا تھا وقفے پر جانے سے قبل کہ بہت سوالات پیدا ہوتے، یہ تصوف ہے کب سے؟ کسی صوفی کا نام ہم نے صحابہ میں سے تو کسی کے ساتھ صوفی نہیں دیکھا، نہ تابعین میں دیکھا کسی کو صوفی، نہ تابع تابعین میں کسی کے نام کے ساتھ صوفی دیکھا، تو یہ تصوف آیا کہاں سے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس کا ارتقاء کیسے ممکن ہوا اور کہاں سے ہوا؟ حضرت یہ بہت سارے سوالات ایک ہی سوال میں موجود ہیں، فرمائیے گا۔ اچھا، میں اس سے پہلے بھی بطور تمہید ایک بات عرض کروں کہ آپ کو موجودہ دور میں بھی اور پرانے ادوار میں بھی سنیاس لینے والے ملیں گے، آپ کو رہبانیت کی طرف جانے والے ملیں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے رہبانیت کے نام پر ریاضت مجاہدات، جنگلات میں چلے جانا، جو کہ لا رہبانیت فی الاسلام ہے نا، تو وہ آزادانہ طور پر کسی کے پابند نہیں تھے، پھر اس میں وہ بہت آگے نکل جاتے تھے، اور پھر خرافات بھی سامنے آتی تھی۔ تصوف نے چاہے وہ رہبانیت ہو، ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو اہل تصوف ہیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، وہ سب کچھ عرصے کے لیے ریاضت مجاہدات فرمانے کے لیے گئے، لیکن پھر واپس پلٹ کر آئے عوام الناس۔ یہ تو سرکار کی غار ہرا کی خلوت نشینی کا، حضور نبی کریم حضور علیہ کی سنت السلام مبارک کی غار ہرا میں خلوت نشینی اس بات کا بین ثبوت ہے۔ گئے ضرور گئے، لیکن اس کے بعد لوٹ کر آئے، اور پھر آپ نے معاشرے میں لوگوں کے مابین زندگی بسر فرمائی۔ تو تصوف نے اس بات کو پابند کیا ہے کہ جو تم تصوف کی طریقت کا راستہ اپنا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے، بجز اس کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے اس کے ارتقاء پر۔ دیکھیں، تین چیزیں بڑی بنیادی ہیں، جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا۔ اچھا، آغاز پر بھی بات کیجئے گا، ارتقاء پر بھی بات کیجئے گا۔ جی، اب بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے تصوف کہاں سے آ گیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ اہل صفا کہاں سے آ گئے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تصوف تو صفا سے مشتق ہے نا، تو ظاہر ہے ہاں صفا سے ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے صف، جو پہلی صف میں رہنے والے ہیں، یا پھر وہ ایک اون سے بنا ہوا لباس پہننے والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جتنی آیات حضرت نے پیش فرمائی، اور یہ آیات کریمہ کہ ایمان والے کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، تصوف اسی کا نام ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تصوف اسی چیز کا نام سبحان ہے. اللہ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. یہ ساری آیات کریمہ اب جمع کرتے رہیں، میں نے چند مثالیں پیش کی، سبحان اللہ. قبلہ نے بھی پڑھی، یہ ساری آیات تصوف کا ہی بیان فرماتی ہیں. حب الہی، حب رسول، بے شک، اتباع بے شک، رسول، اتباع رسول. احکامات الہیہ کی پیروی کرنا. بالکل. اچھا اب اس بات پر آ جائیں جی فرمائیے. کہ شیخ ابو الحسن قشنجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ تصوف کہاں سے آیا. کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ التصوف الیوم اسم ولا حقیقہ، ہاں کہ آج کے دن، یہ اس دور میں آج فرما کے رہے ہیں، دن، آج کے دن تصوف نام کا رہ گیا ہے. 1000 سال پہلے کی بات ہے. تصوف کا نام ہے، نام ہے، نہیں ہے، حقیقت لیکن نظر نہیں حقیقت آتی. نظر نہیں آتی. اگر وہ اس دور میں ہوتے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الیوم اس دن کے متعلق فرماتے ہیں کہ آج کے دن تصوف نام ہے لیکن حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی. وَقَدْ كَانَ حَقِيقَةٌ وَلَا اسْمٌ. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تصوف موجود تھا، صحابہ اور سلف صالحین، نام موجود نہیں تھا، تصوف موجود تھا، تصوف موجود تھا، اصطلاح موجود نہیں پوری تھی. حقیقت کے ساتھ جی موجود جی تھا. جی بالکل. تو تصوف آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں، اہل بیت اطہار کے دور مبارکہ میں نہیں ہوگا تو کس دور میں ہوگا؟ جی اچھا اب اس میں جو بنیادی چیز ہمیں نظر آتی ہے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان. ٹھیک ہے نا؟ اسلام کو ڈیفائن فرمایا. ایمان کیا ہے؟ اسلام کا تعلق زبان سے جو ہے وہ اقرار کرنا، اور ایمان کا تعلق دل سے تصدیق کرنا، اور پھر احسان کَأَنَّكَ تَرَى، نماز اس طرح پڑھ، عبادت اس طرح پڑھ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ تصوف ہے. تصوف کی بنیادوں میں یہ تینوں اصطلاحات آتی ہیں کہ اسلام، ایمان اور احسان. اچھا حضور نبی کریم علیہ السلام ایسی ذات کریمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تینوں صفات بدرجہ اتم آپ میں رکھی ہیں، اور آپ کے پاس جو آتا وہ روحانیت بھی لے کر جاتا اور دنیا کے جو معاملات تھے وہ بھی لے کر جاتا، سیکھ کر جاتا. لیکن آپ کے وصال ظاہری کے بعد اب دیکھیں نا کہ آنے والا آ رہا ہے، دین تو سیکھ رہا ہے لیکن انداز جہاں بانی بھی سیکھ رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم کون تھے؟ عثمان غنی کون تھے؟ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب کے سب حضور نبی کریم علیہ السلام سے براہ راست فیض لینے والے تھے. اسی لیے پھر جہاں بانی بھی کی اور اس طریقے سے انداز حکمرانی کے اشش کر اٹھے. اچھا حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد نا اب جس طرح دور آگے بڑھتا جا رہا ہے تو کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ یہ تینوں صفات بدرجہ اتم اس میں موجود ہوں. تو اب وقت آیا ہے کلاسیفیکیشن کرنے کا، صحیح نا؟ اب درجہ بندی ہوگی. کس طریقے سے ہوگی؟ اب آپ دیکھیں کہ ہر شعبے کے جو ایکسپرٹیز تھے وہ میدان میں آتے رہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں تفسیر نہیں تھی؟ آقا علیہ السلام کے زمانے میں حدیث، سب چیزیں تھیں. اصطلاحات بظاہر موجود نہیں تھیں لیکن اب اصطلاحات کے سامنے ایکسپرٹ سامنے آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یعنی تفسیر کے ایکسپرٹ ائمہ سامنے آ رہے ہیں، حدیث کے ائمہ سامنے آ رہے ہیں، فقہ، اصول فقہ، یعنی یہ تمام کے تمام اب کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال کو اور افعال کو ذکر کیا جا رہا ہے. اب ایسا فن بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام کے احوال کو اور ان کی کیفیات کو بیان فرمائے. کیا صحابہ اکرام نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ جی بیان کی حضور نبی کریم علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر. پھر ایک صحابی اٹھتے، آنکھیں بند کرتے اور آقا علیہ السلام کی نقل فرماتے کہ میرے آقا اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے. آقا علیہ السلام بات چیت کیسے کیا کرتے تھے، چلنا پھرنا، تو صحابہ اکرام بیان کرنے والے تھے نا. تو اب ضرورت تھی کیونکہ یہ ساری اصطلاحات، یہ سارے فنون بر بنائے ضرورت وجود میں آتے گئے. ٹھیک ہے نا؟ اس دور میں یہ سب ارتقائی منزل میں تھے. تو پھر ضرورت اس بات کی ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے احوال کو، کیفیات کو بیان کیا جائے. تو اس لیے تصوف وجود میں آیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اچھے حوالے دیے جی فضیل بن عیاض ہیں، حسن بصری ہیں، اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ، یہ سب کے سب آگے آئے، انہوں نے تصوف کی بنیادیں رکھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ارتقائی منزل سے پھر ہوتا ہوا، دیکھیں
تزکیہ پہلے نہیں تھا، تصفیہ پہلے نہیں تھا، مشاہدہ نہیں تھا، مراقبہ نہیں تھا، یہ سب چیزیں تھیں، لیکن ان کی باقاعدہ اصطلاحات جو نام رکھے گئے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ رکھے گئے. بہت مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ صوفیہ نے بڑا اپنا کنٹریبیوشن ہے صوفیہ کا کہ وہ تمام تعلیمات جو نبی کریم علیہ السلام کی تھی اور قرآن کریم کے احکامات کو عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کیا، اور لوگوں میں یہ بات رائج ہو گئی فلاں صاحب بڑے صوفی بزرگ ہیں کیونکہ اللہ کے احکامات کے مطابق بھی زندگی گزارتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی مکمل عمل پیرا نظر آتے ہیں. حسن خلق ہے بنیادی طور پر، تصوف جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی، آپ کے اخلاق کا اچھا ہونا. ابھی میں جاننا چاہوں گا کہ قرون اولیٰ سے لے کر اور اب تک جو صوفیہ کے طبقات ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے اسی دیگر سوالات کی طرح، تو فرمائیے گا اس حوالے سے ان طبقات پر کچھ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت بہت کمال کر دیا، مفتی صاحب نے بڑے بہت ہی عمدہ انداز میں تصوف کی بنیاد کو ذکر فرمایا، اس کا ارتقاء بہت اچھا بیان فرمایا ماشاءاللہ. چونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم تصوف کو آج کے اس دور میں ہم بات کرتے ہیں تو یہ دین اسلام کے دیگر شعبہ جات کی طرح ایک شعبہ ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے. جس طرح سے تفسیر ایک شعبہ ہے، جیسے فقہ ایک شعبہ ہے، اسی طرح سے ایک جو ہے تصوف بھی شعبہ ہے. بالکل. اب یقیناً جب اسے ایک نصاب کی شکل دی گئی، جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ اب انہی چیزوں کی ضرورت تھی. اب تصوف ظاہر سے بات، جیسے آپ نے کہا بہترین خلق کا نام ہے، کچھ خاص خصلتیں ہیں، اوصاف ہیں. حضرت جنید بغدادی سے پوچھیں تو وہ جس انداز میں وہ 8 خصلتوں کو ذکر فرماتے ہیں، ساری چیزیں یہ تمام کی تمام جو خصلتیں ہیں، خصوصیات ہیں، یہ صفات ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حاصل کی. یہی تو سبب ہے کہ یہ تمام خصلتیں ان میں موجود ہیں، اس لیے انہیں اور احوال باطن پر نظر کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا اور ان کے لیے یہ تصوف کی اصطلاح استعمال کی. تو پھر ہمیں یہ طبقات بھی نظر آئے. ان طبقات کا تعلق براہ راست اس دور کے اور اس زمانے کے حالات اور واقعات کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. عام طور پر جب ہم اپنی امہات جو تصوف کی کتب ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جیسے طبقات الصوفیہ عبد الرحمن السلمی جو حضور داتا گنج بخش کے دادا اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں، امام قشیری کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے طبقات الصوفیہ لکھی، قوت القلوب اور اس طرح کی جو دیگر ابتدائی کتب ہمیں نظر آتی ہیں، وہ تمام کی تمام جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں یہ جو طبقات ہمیں نظر آئے وہ اسی بنیاد پر زمانے کے احوال اور ان علاقوں کی جو کیفیات تھیں اسی کے مطابق ان طبقات کو ذکر کیا گیا. جب تصوف اور اصلاح احوال اور احوال باطن کے حوالے سے جب طبقات اولیٰ میں سے پہلے طبقے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ فوکس ان لوگوں کا اس بات پر تھا کہ بدعات کا رد کیا جائے اور سنت پر لوگوں کو قائم کیا جائے. اچھا علامہ صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے علامہ اکرام حسین القادری صاحب انشاءاللہ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب خیر مقدم میں آپ کا تصوف موضوع ہے اور قرون اولیٰ سے لے کر اب تک جو صوفیہ کے طبقات ہیں اس پر امہات کتب جو ہیں اس کے حوالے سے علامہ صاحب نے روشنی ڈالی اور مزید بیان فرمائیں گے. جی بسم اللہ. جی میں عرض کرتا جب طبقہ اولیٰ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سنت کی اتباع کا زور ہمیں جو ہے صوفیاء میں نظر آتا ہے. بدعات کے رد پر انہوں نے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ علم جہاد بلند فرمایا اور بدعت سے روکنے کے لیے اور سنت پر لوگوں کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے تگودو اور کوشش کی. تو وہ پورا کا پورا جو ہے ہمیں طبقہ اولیٰ کے اعتبار سے نظر آیا، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس دور میں اس قدر کامل اور پختگی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں قائم کرنا تھا کہ چونکہ اسی نے جو ہے شریعت کی بنیاد بننا ہے. قرآن اور قرآن کے بعد حدیث ہی وہ مصدر ہے کہ جس سے شریعت کا نور بکھر رہا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم طبقہ ثانیہ کی جانب آتے ہیں تو پھر وہ دور ایسا تھا کہ جس میں جو ہے وہ ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، تخت و تاج ہے، بادشاہوں کے جو چال چلن ہیں اور یہ ساری کیفیات ہمیں نظر آئیں. لیکن اس میں جب یہ صوفیاء نظر آئے تو انہوں نے وہاں خلوت نشینی کو اختیار کیا، دنیا سے بے رغبتی کے اس وصف کو انہوں نے مین فوکس کیا. لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر یہ خانقاہی جو تسلسل تھا اس کی بنیاد طبقہ ثانیہ نے رکھی کہ لوگ آئیں اصلاح احوال کے لیے کچھ مجاہدہ کریں، کچھ مراقبہ کریں اور اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جو اس کے دنیا میں آنے کا مقصد اور سبب ہے. الا لیعرفون جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون جو فرمایا، اس کی جانب لوگوں کو بلایا کہ یہ جو خلوت ہے اس کا نور جو ہے اس دور کے صوفیاء اور اس دور کے بزرگوں میں ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ طبقہ ثانیہ ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد جب طبقہ ثالثہ کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ دور ایسا تھا کہ اس میں تعمیر اخلاق کو بنیاد رکھا گیا. تعمیر اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو
اخلاق ہی کے ذریعے سے دین کی تبلیغ سب سے بلند طریقے سے ہوا کرتی ہے. آپ اپنے قول کے ذریعے سے لاکھ خطابات کر لیں، لیکن جب تک آپ کا فعل اور آپ کا عمل نہیں بولتا اس وقت تک معاشرے پر اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس لیے جب تبلیغ دین کی بات آئی تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تعمیر اخلاق پر خاص طور پر زور دیتے ہوئے تبلیغ دین کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگوں نے نہ صرف وہ ان کتب سے اکتساب کیا جو بزرگ لکھ رہے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے اس تبلیغ اور ترویج و اشاعت دین کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے حضور علیہ السلام کے اسوہ کو اپنے سامنے رکھا اور خوبصورت خصلتوں کو، یعنی حضور کے جو احوال تھے وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا شروع کیے. تو یہ طبقہ ثانیہ نظر آیا. پھر طبقہ رابعہ بھی اسی اعتبار سے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہمیں تصوف جو ہے ایک براڈر اسپیکٹ میں نظر آتا ہے. اور پھر صوفیاء کی یہ جو بائفرکیشن تھی طبقات کے اعتبار سے یہ ختم ہوئی، اور اب جو ہے ان میں سے کوئی طبقہ ایسا نہیں نظر آتا کہ انہوں نے بطور خاص کسی ایک خاص کیفیت کو اپنے ساتھ متصف کیا ہو، بلکہ اب تصوف جو ہے اس پورے دائرہ کار کا نام ہے کہ جس میں بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی کیفیات کی جانب ذکر ہے کہ جسے حدیث میں احسان کہا، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت جس میں فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جو احسان اختیار کرتے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور یہاں فرمایا وجہہ للہ، وہ اسلام اس لیے لائے کہ صرف اپنے رب کو راضی کر لیں. کہا یہی لوگ محسن ہیں. اور جو تصوف والے ہیں، جو صوفی ہے، صوفی ہے ہی وہی کہ وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان. بہت عمدہ تعریف. اور صوفی کے حوالے سے صوفیہ کے جو طبقات ہیں قرون اولیٰ سے لے کر اب تک اس کے حوالے سے بہت عمدہ انداز میں آپ نے کلام فرمایا. اچھا، آج کے اس ہمارے پروگرام کا اور اس موضوع کے حوالے سے آخری سوال تقریباً، اور کم و بیش اس کے بعد اگر پیغام لیں گے ہم انشاءاللہ، تو بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ہے، احادیث رسول ہیں، اقوال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، پھر تابعین ہے، تبع تابعین، یہ تمام چیزیں ہیں. تو پھر تصوف کے مقاصد اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ کچھ فرمائیے گا سوال سے. دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کروں گا کہ یہ خانقاہی نظام کو یہ کہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تو نہیں تھا، لیکن آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اتنا تو ضرور تھا نا. صحابہ صفہ تھے اور آپ ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے. تو خانقاہی نظام بھی یہی ہے کہ جہاں رفتہ رفتہ ضرورت پڑی تو وہاں خانقاہی نظام، اس کو یوں سمجھ لیں ایک اسکول ہے، اور وہاں پر آ کر جو سائلین ہیں تربیت پا رہے ہیں. کوئی ضرورت مند ہے، اس کی حاجات کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج خانقاہی نظام کا وہ ہمیں نظر تو آتا ہے تسلسل، لیکن جو اصل مقاصد تھے وہ ہمیں کہیں پر خال خال نظر آتے ہیں. جہاں پر ہیں اللہ رب العالمین انہیں اور زیادہ اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بیعت کا جس طریقے سے وعدہ لینا، یہ تمام چیزیں پہلے نہیں تھیں. پہلے یہ تھا دل میں ارادہ کر لیا، بیعت ہو گئی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے یہ ہوا ہے. اب خود فرماتے ہیں کہ پہلے یہی تھا، لیکن اب لوگ اس وعدے پر عمل نہیں کرتے، تو اسی لیے اس بیعت پر عمل نہیں کرتے. تو اب ضرورت اس امر کی کہ ان سے وعدہ لیا جائے پھر بیعت لی جائے. جی. تو جہاں جہاں بربناء ضرورت انہیں محسوس ہوا تو پھر جو صوفیات تھے وہ اپنا نظام لے کر آئے. اچھا، بیعت سے تو میں اپنی اصلاح چاہوں گا، بیعت سے تو بیع سے یعنی کہ بیچ دینا، اپنے آپ کو سونپنا. ہاں، اپنے آپ کو سونپنا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بیعت پھر یہی ہے کہ محبوب کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سونپ دیں، اب وہ جو چاہے کرے، اب وہ جو چاہے کرے. اچھا، جہاں پر ہم مقاصد کی بات کرتے ہیں تو تصوف کا جو مقصد ہے وہی ہے جو قرآن اور احادیث کا مقصد ہے، وہی مقصد ہے. یعنی قرآن و حدیث پر مکمل عمل کرنے کا نام، اپنے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ کرنے کا نام تصوف ہے. اب اس کے مقصد کی طرف آئیں تو اپنے دل کو پاک و صاف کرنا. قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا. دوسرا مقصد نفس پر کنٹرول کرنا، ان النفس لامارۃ بالسوء. اسی نفس امارہ کو کنٹرول میں کرنا کہ وہ تمہیں گناہوں کی طرف نہ لے کر جائے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے عمومی اور رسمی تعلق کو خصوصی اور حقیقی بنانا، یہ تصوف کا ایک بڑا مقصد ہے. پھر فرمایا کمزور تعلق کو مضبوط اور مربوط کرنا، یہ تصوف کا مقصد ہے. عقلی تعلق کو عشقی اور حبی میں بدل دینا، یہ تصوف کا مقصد ہے. اور فرمایا کہ یہ تمام چیزیں یعنی جو مقصد پا لیتا ہے نا، اب یہ تو مقاصد ہے. فوائد کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ فوائد کیا ہے کہ جب ایک صوفی ایک میدان میں نکلتا ہے
اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے پاس آنے والوں کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جوڑتا ہے، جسے حقیقت میں اسلامائزیشن کہتے ہیں، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، خواجہ صاحب تشریف لائے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام صوفیاء انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں جو کام کیا ہے وہ کام کوئی اور نہ کر نہیں کر سکتا تھا کوئی، بے شک، بہت اچھی بات، کیونکہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال، اللہ، جسے کہتے ہیں نا کہ جنگل میں منگل کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ 850 سال، یعنی کہ کسی کو 8 دن بھی گزر جائیں لوگ نام بھول جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں، انہوں نے اللہ سے جوڑا لوگوں مخلوق کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند فرما دیا۔ کیا فرمائیے گا؟ تصوف موضوع ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موضوع جو ہے علماء کا ہے، مشائخ کا ہے، اس کا میرا نہیں ہے اور کسی کا نہیں، دنیا دار کا نہیں، یعنی کہ جو بظاہر اتنا زیادہ انوالو نہیں۔ کیا فرمائیے گا اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے، اور ARYQ-TV نے جب اس کو شامل کیا ہے تو اس عصر حاضر میں اس کی اہمیت جی دیکھیے، بہت خوبصورت سوال ہے، اور جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنے تمہیدی کلمات میں بھی یہ بات ذکر فرمائی کہ بہت ساری اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے مروجہ الفاظ اور استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ اب آپ تصوف کے ساتھ طریقت بھی تصوفی کا ایک آپ کو رنگ نظر آتا ہے، پھر یہی تصوف ہے جو آپ کو دوسرے لفظوں میں روحانیت کے اعتبار سے بھی نظر آتا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک استاد جو جناب پورا دن قال اللہ قال الرسول کرے، جس کی زبان پر اللہ کے پاک کلام کی آیات، جس کی زبان پر حضور علیہ السلام کے فرامین کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہ ہوتی ہو، اس سے زیادہ روحانیت کسے ملے گی؟ آج اصل میں ہم نے جو ہے اپنے مختلف اسٹائل اختیار کر لی جناب، جس کی ٹوپی میں 4 کناروں والے رنگ ہوں گے تو جناب تصوف کا ایک رنگ ہمیں یہ نظر آتا ہے، جو جناب پورا ایک ہفتہ نہایا نہیں ہے گویا کہ وہ تصوف کی جانب ہے۔ دیکھیے یہ جو معیارات ہم نے قائم کیے، نہ قرآن نے یہ معیار دیا، نہ حدیث نے معیار دیا۔ حقیقی تصوف کا معیار یہ ہے کہ تصوف ان تعلیمات کو کہیں گے کہ جن تعلیمات کو اختیار کر کے آپ کو آپ کا رب یاد آ جائے اور آپ کا رسول یاد آ جائے، اور اسی تصوف کو ہی اختیار کرنے کی ہمیں حاجت اور ضرورت ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک ہم شریعت کے پابند نہیں ہوں گے۔ جبریل امی کے اگر آپ ان 4 سوالات میں سے 3 سوال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایمان ہے، اسلام ہے، ان دونوں کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اور یہ احسان ہے جس کا تعلق طریقت کے ساتھ ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے یہی بیان کر رہی ہے جب تک شریعت کامل نہیں ہے طریقت کے میدان میں آپ کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں چاہوں گا 2 جملے پیغام کے طور پر انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بطور پیغام کہوں گا کہ شیخ ابو الحسن علیہ رحمہ کا جو قول میں نے پیش کیا کہ آج نام حقیقت نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے انہوں نے فرمایا تھا، تو آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ رسومات تو ہیں لیکن حقیقت کہیں نظر نہیں آتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب ہم رفتہ رفتہ اصل چیز کو بھول جائیں اور رسومات کی طرف آ جائیں، اور بقول علامہ اقبال جنہوں نے کہا تھا کہ وراثت میں ملی ہے مسند ارشاد انہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، کہیں ایسا تو نہ ہو، تو ہمیں رسومات سے ہٹ کر تصوف کی حقیقت کو اپنانا چاہیے۔ تصوف کی اصل روح جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے منکرین جو ہے تصوف کو جو رد کرنے والے ہیں ان کے سوچنا چاہیے کہ تصوف ایسے نہیں ہے کہ جو آج کی اختراع ہے، یہ صوفیہ کا یہ وصف ہے، ایک حسن خلق ہے، ازروع قرآن جو ہے قرآن کی اصطلاح سے تزکیہ نفس ہے، اور احادیث رسول کی اصطلاح سے یہ حسن خلق ہے۔ تو حاضر ہوں گے انشاءاللہ کل اسی موضوع کے ساتھ، کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔